اس مہنگائی میں گھر کو چلانا، مینیج کرنا، خرچوں کو کنٹرول کرنا اور اپنی خواہشات کو ماننا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ گھر کو کس طریقے سے بجٹ کو مینٹین کریں، گھر کے بجٹ کو کس طریقے سے چلائیں کہ ہمارا مہینہ بھی گزر جائے، بچت بھی ہو جائے، اور جو ہے نا ہم اچھے طریقے سے ایک اچھی ہوم میکر کی طرح جو ہے نا اپنے گھر کے ہر چیز کو ہم نے جو ہے نا سلیقے سے، طریقے سے، بجٹ کو مینٹین کرتے ہوئے بچت کے ساتھ رکھا ہو اور مہینہ ہمارا سکون سے گزرے۔ تو ایسی کون سی عادتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں، ایسی کون سی دعائیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اگر لاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں، گھر میں برکت ہی برکت اور ساتھ میں بچت ہی بچت ہوگی۔ بجٹ آپ سکون سے مینٹین کریں گی اور زندگی بہت حد تک آسان ہو جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جو میری بہنیں اس چیز کو لے کے پریشان ہیں کہ آپ کی ہسبینڈ کی پے آتی ہے بچتی نہیں ہے یا پھر آتے ہی لگ جاتی ہے، تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی ہیبٹ جو عادت آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ یہ ہے نا کہ ہم میں سے بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا گھر کا خرچ چلانے کو بوجھ سمجھتی ہیں، یعنی کہ ہمارے گھر کا جو خرچ ہے نا وہ ہمارے گھر کے مرد چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ہسبینڈ چلا رہے ہوتے ہیں یا ابو چلا رہے ہوتے ہیں، جس حساب سے آپ کے گھر کا جو ہے نا وہ ہے حساب کتاب ہے۔ تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اس عادت سے ہم بہت برے طریقے سے اپنا مستقبل خراب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شوہر کبھی بھی مرد بچت نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک کنجوس مرد جو ہے نا وہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے اور ایک کنجوس عورت جو ہے نا وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ ایک خرچ کرنے والا مرد جو ہے نا، مرد تو خرچ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں لیکن عورت کنجوسی کرتی ہوئے اچھی لگتی ہے، لیکن اگر مرد کنجوس اور عورت خرچ کرنے والی ہو تب بھی تباہی جو ہے نا وہ آپ کا مقدر ہے۔ تو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہیں اور بچاتے بھی نہیں ہیں، اور بعد میں میاں بیوی دونوں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ زندگی کے اس فیز سے نہ گزرے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اب سے ہی، یعنی آج سے ہی، اس ویڈیو کے بعد سے ہی اپنے شوہر سے جو مہینے کا حساب ہے، راشن کا جو بھی مطلب ان کی پے ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کنٹرول میں یہ نہیں کہ آپ سارے پیسے سنبھال کے رکھ دیں اور گھر میں جو ہے نا فاقے اور لالے پڑ جائیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے، ایک مینٹیننس بنانی ہے کہ کس طریقے سے آپ لے کے چلیں گی۔ میری بہت ہی خوبصورت بہن ہے جن کی آئی ڈی کا نام ہے خان رضا، وہ مجھے اکثر کمنٹ کرتی ہیں، آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ بڑی گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے کمنٹ میں، تو وہ بتا رہی تھی کہ آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں بہت فائدہ بھی حاصل کرتی ہوں۔ ساتھ میں بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی 50,000 روپے پے ہے اور کہتی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور میرا نا گھر کا کرایہ بھی ہے، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، بچوں کی فیسیں بھی ہیں، اور مطلب بہت سارے خرچے ہیں، وہ کہہ رہی تھی نا۔ تو میں نے کہا کہ اپنی بہن کی خوبصورت اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو موٹیویشن مل سکے کہ ایک عورت بھی گھر خرچ چلا سکتی ہے۔ میں اکثر بات کر رہی ہوتی ہوں کس طریقے سے مینٹین کریں، کس طریقے سے چلائیں، کس طریقے سے بچت کریں، لیکن میں نے کبھی اس پوائنٹ پہ غور ہی نہیں کیا کہ گھر کا خرچ ایک مرد کی جگہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے عورت مینٹین کرتی ہے نا اس طریقے سے مرد کبھی مینٹین کر ہی نہیں سکتا۔ یہ صلاحیت اللہ نے صرف عورت کو دی ہے، مرد کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اچھا پتہ کیا ہے، اگر میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے خود دیکھا ہے اس چیز کو، اور میرے ساتھ جو میرے نزدیکی ریلیٹیوز ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے خود شیئر کیا کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ، جب تک ہسبینڈ چلاتے تھے نا خرچہ مہینے کا، تو کہتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ 20 تاریخ تک تو ہم بہت اچھا گزارا کر لیتے تھے، لیکن جو ہے نا 10 دن ہمارے ایسے گزرتے تھے کہ بس اللہ مطلب مجبور نہ کرے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس طریقے جب میں نے اپنے ہاتھ میں ساری پے لینی شروع کی شوہر سے، یا پے کا کچھ، جیسے شوہر کی پے لاکھ ہے تو 50,000 لینے شروع کر دیے، تو کہتی ہیں تو یقین کریں میں مہینے میں لاسٹ میں اتنی بچت کر لیتی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہی بچت جو شوہر نہیں کر رہے ہوتے میں کر لیتی تھی۔ اور اسی طریقے سے میری جو فرینڈ ہیں جو کمنٹ کرتی ہیں، خان رضا، ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، کہہ رہی تھی کہ 7,000 روپے گھر کا کرایہ ہے اور پلس بجلی کے بل بھی، گیس بھی کہتی ہیں میں دے دیتی ہوں، اس کے بعد گھر میں راشن بھی
ڈلواتی ہوں، کہتی ہیں بچوں کی فیسیں بھی دیتی ہوں اور سارے اخراجات بھی، اور ساتھ میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے نا BCA بھی ڈالی ہوئی ہے، ایک BC بھی ڈالی ہوئی ہے، اور جو ہے نا اس کے باوجود جب مہینہ گزرتا ہے تو کہتی ہیں میں بہت حد تک بچت کر لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنی بہن کی یہ عادت آج آپ لوگ کے ساتھ سب سے فرسٹ پوائنٹ پہ شیئر کروں گی کہ آج سے ہی آپ گھر کا خرچ اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر آپ کے شوہر کے ہاتھ میں گھر کا خرچ ہے نا تو آج ہی آپ یہ نہیں بولیں کہ یہ جنجال میں نہیں پالتی یا کچھ، یا کہاں اس طریقے سے، تو یار پھر آپ بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکیں گی اور نہ جو ہے نا بجٹ کو کنٹرول کر سکیں گی۔ تو بجٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہی ہوگی نا کہ شوہر سے پہلے معاہدہ کریں اس چیز کا کہ اگر ان کی پیٹ 1 لاکھ ہے تو 70,000 آپ کو دیں گے، یا اگر 70,000 ہے تو 50,000 آپ کو دیں گے، یا 50 سے 30,000 آپ کو دیں گے۔ اس طریقے سے آپ دونوں خرچوں کو بانٹ لیں، اور جو ہے نا گھر کا جو راشن کا حساب کتاب ہے نا وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی اگر ٹپ آپ نے اپنا لی نا تو یقین کریں آپ خود ہی گھر کو چلانا سیکھ جائیں گی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو حال آ گیا نا ہمارے پاکستان میں مہنگائی کا، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں بجٹ بن ہی نہیں پا رہا، مینٹین کر ہی نہیں پا رہے ہم لوگ۔ تو اگر ہم نے یہ عادت اپنا لی تو انشاءاللہ مینٹین کر پائیں گے۔ اور دوسری چیز، یار مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے نا، سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ سے چادر کو ایک جگہ سے کھینچتے ہیں تو دوسرا حصہ جو ہے نا وہ ننگا ہو جاتا ہے، مطلب یہ مثال دی جاتی ہے لوگوں کی۔ تو اسی طریقے سے اب ایک خرچ پورا کرتے ہیں تو پیچھے دوسرا خرچ منہ اٹھائے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہی بات ہے کہ آمدنی اٹھنی ہو گئی ہے اور خرچہ روپیہ ہو گیا ہے۔ تو اس کو کنٹرول اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے نا کہ یار پہلے آپ اپنے زندگی میں موازنہ کریں۔ اب اپنے شوہر سے لے لیا ہاتھ میں مطلب گھر چلانے کا حساب کتاب، اب آپ نے جو ہے نا موازنہ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ کون سی چیزیں ہیں، غیر امپورٹنٹ کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ارجنٹ کون سی چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کا اگر آپ نے موازنہ کر لیا تو بھی آپ بہت خوبصورت طریقے سے اپنا گھر چلا سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلے دیکھیں امپورٹنٹ کیا ہے آپ کے گھر میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ارجنٹ، فرسٹ کر لیں۔ فرسٹ میں ارجنٹ کیا ہے کہ ارجنٹ میں نا جو آپ کے گھر میں راشن ہے، فیسیں ہے، بل ہے، کرایہ ہے، یہ سب نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے امپورٹنٹ اور غیر امپورٹنٹ کیا ہے۔ میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے، یہ سب چیزیں نکل گئی تو یہ سب ارجنٹ ہے، ان کا ہونا بہت ضروری ہے گھر میں۔ اور امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے جیسے سردی گرمی کا 1 آدھ 2 جوڑے، بچوں کے 1 آدھ 2 جوڑے، اور گھر کی ضروریات۔ اور غیر امپورٹنٹ کیا ہے جو ہمیں امپورٹنٹ نہیں ہے اور جس پہ ماشاءاللہ سے ہم پوری پے اڑا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی راشن وغیرہ کی، وہ ہے فضول خرچی۔ جیسے اب سفائر پہ سیل لگ گئی ہے تو میں نے کپڑے لینے ہی لینے ہیں، اور آپ نے برے طریقے سے پے کو اڑا دیا، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بچانے والی عورت نہیں ہو، تم ایک صدیقے مند عورت نہیں ہو، اور لوگ آپ لوگوں کے جھگڑے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو یقین کریں گے بہت ہی بری بات ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ اگر آپ بجٹ کنٹرول کریں تو آپ کو اپنی خواہشات کو بہت حد تک مارنا پڑے گا، تبھی جا کے آپ زندگی اس مہنگائی میں اگر سروائیو کرنا ہے نا تو آپ کو غیر امپورٹنٹ چیزیں یعنی انوانٹیڈ تھنگس جو آپ کی چاہتے ہیں، جو ضروریات نہیں ہیں، انہیں آپ کو جو ہے نا ختم کرنا پڑے گا۔ آپ 10 جوڑوں کے بجائے صرف 1 یا 2 جوڑے لیں اور گرمی سردی گزر سکتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماؤں کو ایک گزارے والی خوبصورت زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں وہ بچت بھی کرتی تھیں، سونے بھی بناتی تھیں، اور گھر کا سامان، چادر، بیڈ شیٹیں، برتن وغیرہ بھی خریدتی۔ چلیں وہ ایک دور الگ تھا کہ اس ٹائم اتنی مہنگائی نہیں تھی، پر اب مہنگائی میں یہ ہو گیا کہ جو گھر میں ہے اس پہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا گزارا کرنا سیکھیں، گزارے کو اپنائیں، اپنے بچوں کی عادتوں کو بھی گزارے والا بنائیں، تاکہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ ہمارے لیے اب اتنا مشکل ہے تو پتہ نہیں ہمارے بچوں کے لیے کتنی مشکلات آئیں گی۔ تو اگر ہم اب سے ہی اپنے بچوں کو گزارا کرنا سکھائیں گے نا تو یقین کریں یار ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، مستقبل بہت خوبصورت بن جائیں گے۔ یہ وہ عادتیں ہوتی ہیں نا جو ہم اپناتے ہیں نا تو ہماری زندگی بہت خوبصورت رہیں گی۔ سمپلسٹی جو ہے نا اس کی دعوت تو ہمارا اسلام بھی ہمیں دے رہا ہے، ہمارا دین بھی دے رہا ہے۔ پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو آزمایا جائے گا، لیکن دیکھیں ابھی آزمایا ہی جا رہا ہے نا ہم لوگوں کو کہ اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے خرچے ہو گئے، یہ آزمایا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہم اس آزمائش پہ خوبصورت طریقے سے اتریں، کیوں نہ ہم اس آزمائش کو جو ہے نا وہ اپنی وہ بنا لیں، اپنی خوبصورتی بنا لیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بنا لیں۔ اللہ نے آزمائش بھیجی ہے، اور یقین کریں مہنگائی دنیا میں ہر جگہ ہو گئی ہے۔ میں نوش کے بلاگز دیکھ رہی تھی، نوش بتا رہی تھی کہ UAE میں کتنی زیادہ دبئی میں مہنگائی ہو گئی ہے، ایون کہ میرے اپنے ریلیٹیو جو دبئی میں رہتے ہیں نا وہ سب پاکستان واپس آ گئے، اتنی مہنگائی
مہنگائی ہو گئی, سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے, اور پاکستان یقین کریں اب بھی بہت بہتر ہے اور ملکوں کے حساب سے. تو میری پیاری بہنوں, اگر آپ لوگ بھی پریشان تھیں تو ان عادتوں کو اپنائیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتایا کہ اللہ پاک آزمائے گا, آزمائش پہ ہم پورے اتر آئیں گے نا, تبھی ہم ایک سچے مسلم کہلائیں گے. تو کوشش کریں کہ کثرت استغفار ہماری زندگی میں لے کر آئیں, کیونکہ یار یہ جو ہم لوگ یہ جو آزمائشیں ہیں نا, یہ ہماری گناہوں سے آتی ہیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی عذاب دیتا ہی نہیں کہ وہ جب تک وہ استغفار کر رہی ہوتی ہیں. تو کوشش کریں استغفار کی کثرت کریں, یہ ہم سب کے گناہ ہیں یار. یہ مہنگائی اس نے جو ہمیں رسوا کر دیا, یہ سب ہمارے گناہ ہیں. کثرت استغفار کریں, 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں, اللہ کو مناتے ہوئے, اللہ کے آگے روتے ہوئے, اللہ کے آگے اپنی مشکلیں بیان کرتے ہوئے. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا گا. پسند آیا تو پلیز ویڈیو زیادہ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.